بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد جنت میں خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ شیطان کو جنت اور عالمی بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی تھی اور انتقام کی آتش اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ دوستو، شیطان کو جب یہ معلوم چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن گندم کے دانے کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، تب شیطان زمین سے عالمی بالا یعنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کے داخلہ منع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے، جس کا ورد کرنے کی وجہ سے شیطان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے گا اور وہ اس سے اپنے مطلب کی بات کر سکے گا۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اسے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ اس کے بعد مور نے کہا، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ شیطان نے مور سے کہا، اگر تم مجھے جنت کے اندر لے کر چلو گے تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی بات سے بہت خوش ہوا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس گندم کے پاس پہنچا دیا جو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو کھانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف جنت کے نگربانوں کو ترنت اس بات کا پتہ چل گیا کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ جب نگربان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ جنت میں رہنے کا حکم جب شیطان کو مل گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا، اور یہ دونوں اس شیطان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ اس نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں اسی طرح خوشحال زندگی گزارتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ کو میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو ہمیشہ جنت کی ہر نعمت حاصل رہے گی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھے کہ یہ کس طرح کی ممکن ہے۔ تب شیطان نے کہا، اگر اس گندم کے دانے کو آپ دونوں کھا لیتے ہو تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہو گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوئی، لیکن اس کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف آ گیا۔
لیکن حضرت اماں ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور اس نے کہنے پر دونوں نے اس گندم کے دانے کو کھا لیا، جس کے بعد دونوں بے لباس ہو گئے، جس میں جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور لمبے وقت تک انہیں زمین پر رکھا۔ اس کے بعد ہی جس پیر سے مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، اس سے بھی وہ خوبصورت پیر واپس لے لیے گئے اور بدصورت پیر بنا دیے گئے، اور جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا تھا کہ اس سے اس کی منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس کے پیر چھین لیے گئے اور جنت میں نکال دیے گئے تھا۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا تھا واقعہ؟ محترم عزیز دوستو، جاتے جاتے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر کوئی واقعہ اچھا لگ جائے تو ویڈیو لائک ضرور کریں، اور اس طرح کے اسلامک واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔